الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ آج ہمارا سبق ہے جی آیت نمبر 59 سے لے کے 61 تک۔ آیت نمبر 59 ہم نے تب کل پڑھ لیا تھا، 60 سے سبق شروع ہو کے انشاءاللہ آج ہمارا ہے 61 صفحہ آیت نمبر تک۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں کہ میری کون کون سی نعمتیں ہیں تم پر، اور بنی اسرائیل کی بے وفائی۔ اور اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے، یہ تو یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے، یہ تو عیسائیوں کی بات کی جا رہی ہے، ہماری بات نہیں کی جا رہی۔ بھائی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے ناشکری نہیں کرنی، اگر تم ناشکری کرو گے تو تمہارا حال بھی ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے بنی اسرائیل کا ہوا تھا۔ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے، انسان کی نیچر یہ ہے، وہ دوسروں کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو عمل چونکہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ یہ جو دیکھیں یہ تو بنی اسرائیل کی باتیں ہماری باتیں نہیں ہیں، جبکہ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے سمجھنا ہے، یہ تمہاری بات کی جا رہی ہے، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، جب موسیٰ نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے، گرمی شدید تھی، ریگستان میں گرمی زیادہ ہوتی ہے چونکہ درخت اتنے زیادہ نہیں ہوتے، پیاس کی شدت تھی، تو جب پانی طلب کیا تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصے کو پتھر کے اوپر مارے۔ جب پتھر کے اوپر انہوں نے مارا فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے نکل آئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک قوم نے، یہ جو اس میں 12 قبیلے تھے، ہر ایک نے پہچان لیا کہ ان کی جگہ کون سی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے طے کر دی کہ یہ تیرا چشمہ ہے، یہ تیرا چشمہ ہے، اور اس وہاں سے 12 چشمے نکل آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ آیا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن فساد نہیں کرنا، زمین میں فساد ہرگز نہیں کرنا۔ یہاں سے نقطہ یہ ہے کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے اس نے فساد کیا کرنا، جب انسان جو ہے وہ پیٹ بھرا ہوتا ہے، جب اس کو پانی بھی مل رہا ہے، کھانے کے لیے مل رہا ہے، تو انسان کی طبیعت پھر سرکشی کے اوپر نا وہ آمادہ ہوتی ہے، سرکشی انسان کرنے لگ جاتا ہے جب اس کے پاس کھانے کو زیادہ ہوتا ہے، پینے کو زیادہ ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی ہے اور وہ سرکش نہیں ہوتے۔ اسی لیے اکثر و بیشتر جب بھی عذاب آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا ہے، جب کسی بستی کے اوپر عذاب آتا ہے تو اس بستی کے جو امیر لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ سرکشی کرتے ہیں، پھر سب کے اوپر عذاب آتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ پیو لیکن فساد نہیں کرنا۔ فساد کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کا حق مارنا، یہ ساری چیزیں فساد میں آتی ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، ایک نعمت تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم پہ یہ کی، اور ایک نعمت کیا کی؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا کیجئے، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، ہمارے لیے ریگستان سے اگائے جو زمین اگاتی ہے، من بقلیہا، ترکاری، وقثائیہا، اور ککڑی، یہ جو جس کے ہم سلاد کھاتے ہیں، وفومیہا، اور پیاز، مسور، وعدسیہا، اور دالیں، وباسلیہا، اور پیاز، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لائیں ہمارے لیے۔ کالا تستبدلون الذی هو ادنی، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم طلب کرتے ہو ادنا، جو کم تر ہے، اس کے مقابلے میں جو بہتر ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا میدان تیہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے من سلوا بھی نازل کیا تھا۔ من میٹھی چیز کو کہتے تھے، سلوا نمکین چیز کو۔ تو تفاسیر میں ہے کہ من ان کو مرغوب چیز تھی اور میٹھی چیز بیسیکلی، اور سلوا جو ہے وہ بنے ہوئے بٹیر یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو تھیں وہ ان کے لیے جنت سے پکا پکایا کھانا آتا تھا۔
پکا پکایا کھانا، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ انسانی نیچر جو ہے، انسانی طبیعت جو ہے وہ سرکشی پہ امادہ اس وقت ہوتی ہے جب کھاتا پیتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر یہ سمجھے جی میں نیچر کے ہی پیچھے چلنا ہے، اپنی فطرت کے پیچھے چلنا ہے، تو فطرت جو ہے وہ گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو دیکھیں جنت کا کھانا کھا رہے ہیں، فطرت یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ تو ہم نے چینج کرنا ہے، زبان کا چسکا کہتا ہے نہیں نہیں یہ چیزیں نہیں، تو ہم نے سبزیاں کھانی ہے، ہم نے تو کھیتی باڑی کرنی ہے۔ تو کبھی بھی اپنی طبیعت سے، اپنی فطرت سے مجبور ہو کر ناشکری مت کریں، کبھی بھی ایسا مت کریں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو دین کے تحت تابع کرنے کی کوشش کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ جنت سے پھل نازل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت سے کھانا نازل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو کھیتی باڑی کی چیزیں چاہیے، ہم نے تو کھیتی باڑی کرنی ہے۔ تو جو کہ کھیتی باڑی جو ہے جب کرتے ہیں تو سارا وقت تو وہاں لگ جاتا ہے، نماز کیا پڑھنی ہے، اللہ کو کیا یاد کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم گھٹیا چیز کو مانتے ہو اس چیز کو چھوڑتے ہو جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا، چلو ٹھیک ہے شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے وہاں تمہیں ملے گا۔ وضربت علیہم الذلہ، ان پہ ذلت مقرر کر دی گئی، مسلط کر دی گئی، والمسکنۃ، اور مسکینی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ذالک، اب اللہ تعالیٰ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب ان کے اوپر کیوں آیا۔ ذالک، یہ اس وجہ سے تھا کہ بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ اچھا، اللہ کی آیات کا انکار انہوں نے کیسے کیا تھا؟ اللہ کی آیات کا انکار مانتے تھے کہ ہم، ویسے تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، نبی مان رہے تھے، انکار کیسے کیا؟ ناشکری کر کے۔ تو کفر صرف یہی نہیں ہوتا کہ کہنا میں کافر ہوں، یا عیسائی ہونا، ہندو ہونا، سکھ ہونا، یہی کافر ہے، یہی کفر ہے۔ انکار کرنا، نہ ماننا اور ناشکری کرنا، یہ بھی کفر ہی ہوتا ہے۔ کافر کا معنی بیسیکلی ہوتا ہے انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہا ہے اور زبان انکار کر رہی ہے، نہیں نہیں مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے تو نہیں یہ چاہیے، تو یہ بھی کفر ہی ہوتا ہے۔ یکفرون بآیات اللہ، وہ کفر کرتے ہیں اللہ کے آیات کے ساتھ۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلا تو انہوں نے آیات کا انکار کیا، ناشکری کی، دوسرا وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر الحق کی، بغیر حق کے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، دوسری وجہ یہ بیان کی کہ یہ عذاب ان کے اوپر اس لیے آیا کہ عصوا، انہوں نے نافرمانی کی تھی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ حد بندی کیا ہوتی ہے اور نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ گناہ کی، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عن البر والاثم، گناہ اور نیکی کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ یہ ہے کہ تیرے دل میں کھٹکا لگا رہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور نیکی یہ ہے جس میں تیرا دل اطمینان کرے، دل مطمئن ہو۔ البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق ہے۔ اگر نیکی کی اور گناہ کی، نافرمانی کی پہچان کرنا چاہتے ہیں تو سادہ سی بات ہے، نیکی اچھا اخلاق ہے اور گناہ تیرے دل میں کھٹکھٹا رہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، تو یہ گناہ کی علامت ہے، یہ گناہ کی نشانی ہے۔ حد سے بڑھنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین، لوگوں حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی حرام ہے، یہ واضح ہے۔ یہاں میں آپ لوگوں سے ایک عرض کرتا چلوں کہ جو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، وہ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ پتہ ہو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، کم از کم اتنا علم ہر ایک پر سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے، اسے پتہ چلے کہ یہ حلال چیز ہے، یہ حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشابہ ہیں،
مشتبہ ہیں، کئی لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں، کئی حرام سمجھتے ہیں، اور ان میں شک ہے، کوئی واضح دلیل نہیں ہے ان کے بارے میں. فرمایا جو شک والی چیزوں سے بچ گیا، جو شک والی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی، اپنا ایمان بھی بچا لیا، اپنا مال بھی بچا لیا. اس کی عزت بھی بچ گئی، اس کا مال بھی بچ گیا، اس کا ایمان بھی بچ گیا. لیکن من واقع فی شبہات، جو مشابہ چیزوں میں پڑ گیا تو ایسے ہی ہے جیسے وہ حرام میں پڑ گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی، بہت مشہور حدیث ہے یہ. مثال بیان کی کہ ایک بندہ ہے، وہ اپنی چراگاہ، اپنی اس کی زمین ہے، ظاہری بات ہے حد بندی کی ہوئی ہے اس کی، اپنی زمین میں وہ اپنی بکریاں چلاتا ہے، لیکن ساتھ والے لوگوں کی حد بندی بھی ہے، وہاں انہوں نے منع کیا ہوا ہے بکریاں وہاں نہ جائیں. اگر تو اس زمین سے اپنی بکریوں کو دور رکھے گا تو اس میں نہیں جائیں گی، لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ ان کو چرائے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بکریاں وہاں نہ چریں، بکریاں تو چریں گی. یہی نفس کی مثال ہے، جب آپ گناہ کے قریب قریب رہیں گے تو گناہ کرنے کو دل کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بکریوں کو بچانا چاہتا ہے کہ اس کی حد میں نہ داخل ہو تو اس حد سے، اس کی زمین سے دور رہنا پڑے گا. اگر چاہتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچیں تو گناہوں والے کاموں سے، گناہوں والے لوگوں سے بچنا ہوگا. اپنی جو ہماری صحبت ہے اس کو اچھا کرنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا مشہور، ایک بندے نے 99 قتل کر دیے اور جو ہے 100 بھی پورا کر دیا، تو جو عالم دین تھا اس نے کیا مشورہ دیا تھا؟ توبہ کرو ساتھ ساتھ، لیکن فوراً جو ہے گناہوں کی بستی کو چھوڑ دو، نیک لوگوں کی بستی میں جا کے رہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تم لوگوں کو چاہیے دیکھ لو تمہارے دوست کون ہے، اپنے دوستوں کا جائزہ لے لو تمہارے دوست کون ہے. اگر تو نیک ہیں تو فابیہا و نعمت، اس میں بڑی اچھی بات ہے. اگر نیک نہیں ہے تو تمہارا شمار بھی ان میں سے ہی ہوگا جو تمہارے دوست ہیں. المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. اور دوستوں کے بارے میں آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن مجید میں دوستوں کے بارے میں 2 آیتیں ہیں. فرمایا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے دین سے دور کر دیا تھا. اسے سمجھ آتی ہے کہ دوست وہ ہو جو آپ کو دین کے قریب کرے، نہ کہ دین سے دور کرے. اور دوسری جگہ پہ فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم جو ہے اپنے دانتوں سے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا کاش میں نے فلانے بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا کیونکہ اس نے مجھے دین سے دور کر دیا تھا. اور پھر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے پیروکاروں کے دین پہ چلا ہوتا، کاش میں رسول کے نقش قدم پہ چلا ہوتا، کاش میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا جو اللہ سے پیار کرتے تھے، اللہ کے رسول سے پیار کرتے تھے. تو عزیز سامعین، حد بندی کی ہم بات کر رہے ہیں. جب انسان حد کے قریب آ جاتا ہے تو حد میں پڑ جاتا ہے. جیسے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا. کرنا تو دور کی بات ہے نا، قریب بھی نہیں جانا، ایسا کام نہیں کرنا جس سے زنا کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.